تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ معجزے ہونے کے لیے صرف ایک کن کی دیر ہے، چاہے وہ کسی بھی وقت ہو جائے، بس آپ کا توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج جو ہماری سٹوریز ہیں وہ جی تہجد سے ریلیٹڈ ہیں۔ جس طریقے سے ان بہنوں کی جو پریشانیاں تھیں جو میرے ساتھ انہوں نے اپنی شیئر کی ہیں، اور الحمدللہ تہجد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم کیا، اور میں کہوں گی معجزاتی کرم کیا۔ اور بالکل تہجد میں جی کیوں نہیں معجزے ہوتے؟ معجزے ہوتے ہیں۔ معجزے ہونے کے لیے صرف ایک کن کی دیر ہے، چاہے وہ کسی بھی وقت ہو جائے، بس آپ کا توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک نہیں چاہیں گے تو کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی جو خوبصورت سی میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی، اور بہت ہی پیارے الفاظوں میں میری ایک بہن ہے جنہوں نے مجھے بتایا، اور ایک سسٹر تھی جنہوں نے مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کی وائس کو میں اس ویڈیو میں نہ شامل کروں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں ہر کسی کی پرمیشن کے مطابق ہی چیزوں کو ویڈیوز میں ایڈ کرتی ہوں، لیکن یہ میریکل سٹوریز جو ہیں، یہ جتنی بھی موٹیویشنل سٹوریز ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی ہمت مل جائے، ہمیں تھوڑا سا حوصلہ مل جائے۔ اگر ہم ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہم جڑ جائیں، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اور ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے جو بھی میری بہنیں ہیں وہ میرا ساتھ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اور جو بھی اپنی پرسنل سٹوریز ہوتی ہیں وہ ہم سے شیئر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر دیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس چیز کا اجر دیں، کیونکہ ہم سب لوگ مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو بس راضی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ چند الفاظ جو ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، خطۂ کار ہوں، گنہ گار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، مانگو جو مانگنا ہے، میں سنوں گا، میں تھکوں گا نہیں، میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کون سی فریاد لائے ہو، مجھ سے مانگو، میں پوری کروں گا۔ پھر جس پر تم توکل کرتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ پھر جس پل میں آپ کے ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوچو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ ذرا سوچو اس بات پر۔ یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل سے الفاظ جن سے مجھے بھی ہمت ہمیشہ ملتی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی بہت ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے لکھوں، میں آپ لوگوں کے لیے چیزوں کو تلاش کروں، تاکہ آپ کو بھی کسی بھی طریقے سے موٹیویشن ملے، اور مجھے بھی بہت ہمت ملتی ہے، اور میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ اور یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنی تہجد کی پہلی میریکل سٹوری جو ہے۔ سسٹر ہیں جنہوں نے مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے تھے، اور ان کے جو وائس نوٹ تھے وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیے تھے، تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ اور انہوں نے مجھے کہا کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور یہ کہتی ہیں کہ ان کی ایج 28 ایئرز ہے، اور ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے الحمدللہ۔ اور یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسا زندگی میں ہوتا ہے انسان کی کہ کبھی کبھی انسان کچھ چیزوں کو لے کر بہت لالچی ہو جاتا ہے، سیلفش ہو جاتا ہے، اور جب کسی چیز کو لے کے سیلفش ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہاری چاہت دنیاوی چیزوں میں ہے تو تم دنیاوی چیزیں لے لو، تم دنیاوی چیزوں کو حاصل کر لو، تو ٹھیک ہے، تم خوش ہوتے ہو دنیاوی چیزوں سے تو تم مطمئن ہو جاؤ۔ ان سسٹر کا کہنا تھا کہ ان کی جو زندگی تھی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، 2 بچے، گھر، فیملی، سسرال، اور پورے گھر کو A to Z کہتی ہیں کہ یہ خود مینج کر رہی تھی، ہر کام خود کر رہی تھی، کوئی ہیلپر نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ سسرال میں ہر لڑکی کوشش کرتی ہے کہ اس گھر کو اپنا گھر بنائے، دل جیت لے، اپنے ہسبینڈ کا دل جیتے، اپنے گھر والوں کا دل جیتے، تو اسی طریقے سے یہ بھی کہتی ہیں کہ انہوں نے دن رات ایک کر دیا،
اپنا خیال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس یہی کوشش کی کہ کسی طریقے سے سسرال والے خوش ہو جائیں، ہسبینڈ خوش ہو جائے، سب کو لے کر چلیں، بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، فیملی کو دیکھنا، ہر چیز اے ٹو زیڈ خود دیکھ رہی تھی۔ اور کرتے کرتے یہ کہتی ہیں کہ آرام سے سب کچھ نارمل لائف میں ٹھیک چل رہا تھا، لیکن سڈن ان کی لائف میں چینج یہاں سے آتا ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کا جو رویہ ہے وہ ان کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ لیکن کہتی ہیں کہ جب انسان کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور جب کسی کو بہت زیادہ دعاؤں سے اور بہت زیادہ تکلیفوں سے انسان نے حاصل کیا ہو، کیونکہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی لو میرج تھی، شادی کے بعد کچھ لمحات تو اچھے سے گزرے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کا جو رویہ چینج ہونے لگ گیا تو وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگیں، اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے کسی اور میں انوالو ہو گئے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے ہسبینڈ کسی میں انوالو ہو گئے تھے تو وہ جس میں انوالو ہوئے تھے انہوں نے شاید ان کو کچھ کہا کہ وہ ان کو بزنس کروائیں گی، ان کو اچھی لائف سٹائل دیں گی اور ان کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے اکثر ہو جاتا ہے، مطلب انسان کو نہیں سمجھ آتی اور کسی کی باتوں میں آ جانا اور کسی کی باتوں میں آ جانے کی وجہ سے اپنے گھر کو خراب کر لینا۔ خیر کہتی ہیں کہ ان کو جب سب ان باتوں کا علم ہو گیا تو کہتی ہیں یہ تو خاموش تھی، ظاہر ہے ان کے 2 بچے تھے، انہوں نے اپنے گھر کو لے کر چلنا تھا اور یہ خاموشی سے چل رہی تھی۔ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ چیٹ کر رہے تھے، جھوٹ بھی بول رہے تھے کچھ جگہوں پہ، یہ خاموش رہتی تھیں کیونکہ ان کو سب کچھ پتہ تھا، ہر چیز کا پتہ تھا اور واضح چیزیں مجھے سمجھ آ رہی تھیں کہ میں بالکل جیسے بچہ بن جاتے ہیں میں وہی اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے گھر کو بنانا تھا، بسانا تھا، اور میں اپنے گھر والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو کہتی ہیں میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور بس کہتی ہیں بس میں چپ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی تھی، اور میرے بچے تھے، پوری لائف روٹین کو میں اسی طریقے سے لے کر چل رہی تھی، کسی طریقے سے میرے بچے ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک بات کہوں کہ جب ایک لڑکی ماں بنتی ہے نا تو اس کا دل بہت چینج ہو جاتا ہے، بے شک وہ جتنی سخت طبیعت کی ہو، لیکن اولاد کو جب وہ سامنے دیکھتی ہے نا تو اس کی اولاد کے سامنے پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو میری بہن ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات تھے، یہ کہتی ہیں لیکن اندر ہی اندر نا یہ کسی سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر یہ خود کو ختم کر رہی تھی، اور ختم اس طریقے سے کر رہی تھی جیسے کہتی ہیں کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے جو ان کا غم تھا اور ان کی جو تکلیف تھی، جو ان کا ڈپریشن تھا وہ ان کو کھا رہا تھا۔ اور کہتی ہیں کچھ عرصے بعد جب مجھے پتہ چل گیا کہ ان کے ہسبینڈ نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی کر لیا ہے، تو کہتی ہے میں تب بھی خاموش رہی، میں نے بالکل ایسے کیا جیسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر ہی اندر کہتی ہیں کہ وہ بالکل ٹوٹ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، بکھر گئی تھی، اور اس تکلیف کی وجہ سے ان کو کینسر ہو گیا۔ اور کہتی ہیں کینسر اس طریقے سے ڈائگنوس ہوا کہ ان کی فیملی میں کچھ پرسنل میٹرز ہوئے، جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس گئے تو ڈاکٹرز نے ان کو کینسر ڈائگنوس کر دیا۔ جب ان کو کینسر ڈائگنوس ہو گیا اور ان کے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ بھئی اب تو اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک پیسہ لگ جائے گا، اور اب کیا کریں، وہ تو اپنی لائف بنانے کے چکروں میں تھے، کیونکہ ان کا تو یہ تھا کہ ان کی لائف سیٹلڈ ہو جائے گی، وہ اس لڑکی سے انہوں نے نکاح بھی کر لیا اور وہ لڑکی جی ان کو سیٹ کر دے گی، سب کچھ کر دے گی، لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی وائف کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ بھئی اب اس پہ بہت پیسہ لگے گا، اس کے علاج پر اتنا کچھ ہوگا، جس نے اپنی زندگی کے اتنے عرصہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دے دیا اپنے سسرال والوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اور چپ کر کے وہ کہتی ہیں میں اپنی زندگی گزارتی رہی، میں نے اپنے آپ کو خراب کر لیا، لیکن سڈن کیا ہوا، ان کے ہسبینڈ نے ان کو بڑے طریقے سے ان کے والدین کے گھر چھوڑ دیا، اور جب ان کو ان کے والدین کے گھر چھوڑ دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ میری حالت ایسی تھی کہ میرے چہرہ بالکل خراب ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بھی کوئی بیماری نہ لگائیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں خود کو شیشے میں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اور مجھے میرے بچوں پہ بھی غصہ آنے لگ گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے حالت انسان کی ایسی ہو جائے، اور ایک انسان جس کی خاطر انسان اپنی زندگی کو پورا لگا دیتا ہے، اپنی زندگی کو پورا ختم کر دیتا ہے کہ گھر کسی طریقے سے بن جائے، ہسبینڈ خوش رہے، فیملی خوش رہے، اور ان سسٹر نے بھی اسی طریقے سے کیا، لیکن ہسبینڈ نے جو ان کے والدین کے گھر ان کو جب چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور بچوں کی طرف انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اور نہ میری طرف انہوں نے مڑ کے دیکھا۔ خیر وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس ٹائم صرف اپنی زندگی کی فکر ہو رہی تھی کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں زندہ رہوں گی کہ نہیں رہوں گی، میرے بچے خراب ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور وہ کہتی ہیں کہ بس میرا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر تھا۔ جب ڈاکٹرز کے پاس گئیں تو علاج وغیرہ چل رہا تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ابھی آہستہ آہستہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کریں گے ہم اس چیز کا، لیکن ٹائم کس طریقے سے نکل جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا،
اور ان بہنوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اپنا پلیز پہلے خیال رکھیں، کیونکہ دیکھیں اگر کسی نے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے نا وہ ایک ہی زندگی ہے، اور اس زندگی کو اللہ کا شکر ادا کر کے گزاریں، اور یہی دعا کریں کہ صحت اور تندرستی ہے تو سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، ہر رشتہ آپ کے ساتھ تب ہی چلے گا جب آپ کے پاس صحت اور تندرستی ہے۔ اور یہ بہن یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب ان کا علاج ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ، تو کہتی ہیں کہ جس طریقے سے انسان تھک جاتا ہے نا، تو کہتی ہیں میں تھک گئی اور میں سجدے میں گر گئی۔ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن میرے سامنے جب میرے بچے آئے تو میں ٹوٹ گئی، تھک گئی اور میں سجدے میں گر گئی، اور کہتی ہیں میں سجدے میں جب گری ہوں تو مجھے میرے گھر والے اٹھا رہے تھے، ہر چیز ہو رہی تھی، لیکن کہتی ہیں میں نہیں اٹھ سکتی تھی، میرے اندر ہمت اور حوصلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میں بالکل ٹوٹ کے بکھر چکی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ رات کو تہجد کی نماز کو ادا کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ میرے لیے بہتر کر دیں، کہ میں اب تھک گئی ہوں، میری ہمت جواب دے گئی ہے، میں نے سب کچھ اپنا ختم کر دیا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں اس غم کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو میں نے ختم کر دیا۔ اور دیکھیں ایک بات ہے، دیکھیں بذریعہ تو ان کا گھر کسی نے خراب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انصاف ہی کرتے ہیں، ہمیشہ انصاف کرتے ہیں۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو جب انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی تو کہتی ہیں مجھے ایسا سکون کبھی کہیں سے نہیں ملا جو سکون مجھے تہجد کی نماز پڑھ کے ملا، اور میں جب اس سجدوں میں روئی ہوں، اور یہ کہتی ہیں میں اتنا زاروں قطار روئی ہوں، اتنا زاروں قطار روئی ہوں کہ میرے گھر والے رات کے وقت اٹھ کے میرے پاس آ گئے اور انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دیا، لیکن کہتی ہیں میرے اندر کوئی ہمت ہی نہیں تھی، میں ختم ہو چکی تھی، میرے چہرے سے میرے آئی بروز کے بال ختم ہو گئے تھے، میرے سر سے میرے بال ختم ہو گئے تھے۔ کہتی ہیں میں بالکل جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو دیکھ کے رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو رہا ہے انسان بالکل، اور مطلب جس طریقے سے اس کی نظر میں صرف اور صرف اس کی قبر آ رہی ہوتی ہے، اور صرف اور صرف اس کی آخرت آ رہی ہوتی ہے، اور کہتی ہیں بس یہی تھا میرے پاس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اچانک وہ کہتی ہیں کہ اگلے دن وہ اٹھتی ہیں اور ان کے فون پر ایک جس طریقے سے نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، قرآن پاک کی ایپس جب ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں تو ہمیں ڈیلی نوٹیفیکیشنز وغیرہ آتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں میں جب اٹھی ہوں تو میرے پاس سے ایک نوٹیفیکیشن آئی، اللہ تعالیٰ کی سوچ ہے اور ایک تمہاری سوچ ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ نے چاہے۔ اور کہتی ہیں یہ ایک کوئٹ نوٹیفیکیشن تھی، تو میں نے اس کو جب پڑھا تو بس کہتی ہیں میں مجبور تھی، بے بس تھی، لاچار تھی، میں نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا۔ کہتی ہیں اچانک سے سڈن ایک بیل بجتی ہے اور وہ ڈور کھولتی ہیں تو آگے سے ان کے ڈیورس پیپر ہوتے ہیں، ہسبینڈ کی طرف سے جی ڈیورس آ گئے ان کو، اور ایک تو وہ خود ہی مطلب ختم ہو چکی تھی، بالکل ہی ختم ہو گئی تھی، زندگی اور موت کے بیچ میں کھیل رہی تھی، اور اس کے بعد دوسرا غم جو ان کو ملا وہ ان کو ڈیورس کا ملا، اس کے بعد ان کے بچے ان کے سامنے تھے۔ خیر وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ ڈیورس پیپرز پکڑے اور وہ پھر سجدے میں گر گئیں، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کا جب انہوں نے شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا اللہ پاک مجھے کسی چیز کا دکھ نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج آپ نے مجھے ان سجدوں کی توفیق دی ہے جو میں اپنے آپ کو آپ سے دور کر بیٹھی تھی، جو مجھے سجدوں کی توفیق نہیں مل رہی تھی، جو میں سب کو خوش کرنے میں آپ کو تو خوش کرنا بھول ہی گئی تھی، اور یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ آپ کو خوش کروں گی تو ہی تو کوئی مجھ سے خوش ہوگا، لیکن میں نے یہ سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور حوصلہ دیا، اور ہمیں بھی ایسی بہنوں سے ہمت اور حوصلہ لینا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دل دیا اور اتنی خوبصورت ہمت دی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت سجدے میں گرا دیا، اور وہ کہتی ہیں میں سجدے میں گری ہوں، میں نے شکر اللہ کا ادا کیا اور میں کھڑی ہو گئی، اور میں اس کے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی، اور ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں اور ڈاکٹرز نے ان کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے جو نیکسٹ سیشن ہے اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، آپ ٹیسٹ کروا لیں۔ تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، میں نے کہا 3 دن کے لیے ایڈمٹ ہونا ہے، تو 3 دن کے لیے وہ ایڈمٹ ہو گئی ہاسپٹل میں، اور یہ بذریعہ تو میں آپ کو بڑے آسان الفاظوں میں بتا رہی ہوں، لیکن انہوں نے جب مجھے وائس نوٹ میں بتایا تھا تو وہ جس طریقے سے رو رہی تھیں اور وہ پریشان تھیں، تو یہ وہ جانتی ہیں یا ان کا اللہ جانتا ہے، اور جس طریقے سے ابھی میں بول رہی ہوں یہ میرا دل جانتا ہے کہ میں کس طریقے سے سب کچھ آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ ڈاکٹرز کے پاس گئی ہیں، وہ ڈاکٹرز نے جب ان کو 3 دن کے لیے ایڈمٹ کیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ اب نیکسٹ سیشن کے لیے آپ کے ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں بس ٹھیک تھی، خاموش تھی، اور ٹیسٹ کے لیے تیار تھی، مینٹلی پریپیئر تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا، اب ہونا ہے، ظاہر ہے اب علاج تو آگے کنٹینیو کرنا ہے، اور جو علاج کا معالجہ کا جو بھی خرچہ وغیرہ تھا وہ ان کے جو گھر والے تھے، جو ان کے پیرنٹس تھے، وہی اٹھا رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بس میں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین کیا،
اور میں نے بس ادھر ہاسپٹل کے روم میں ہی نا نمازوں کو پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور سورہ مزمل وہ کہتی ہیں کہ وہ ریگولر بیسس پہ پڑھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے بس دعا کر رہی تھی، سورہ رحمان سنتی تھی قاری عبدالباسط کی آواز میں، اور رات کے وقت میں وہ ڈاکٹر سے کہتی تھی کہ تھوڑا سا وقت انہیں دیں کہ ان کو انجیکشن نہ دیں نیند کا، تاکہ وہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، لیکن ڈاکٹرز کہتے تھے کہ نہیں، آپ کو انجیکشن دینا ضروری ہے۔ بہرحال ان کے لیے جو بھی تھا بہتر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تہجد کی نماز کی وجہ سے ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ کلیئر آئے، کچھ پرسنٹ وہ کہتی ہیں کلیئر آئے، لیکن وہ کہتی ہیں اس کے بعد جب وہ ایڈمٹ ہونے کے بعد گھر واپس گئیں اور اس کے بعد اگلے مہینے جب چیک اپ کے لیے گئیں تو ڈاکٹرز حیران تھے کہ ان کے جو بیکٹیریا سیلز تھے، جو کینسر کے کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، مجھے اس بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بالکل ختم ہو چکے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری وہ بیماری کہاں گئی، میرا وہ کینسر کدھر گیا، سب کچھ کدھر گیا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی مدد کی، اور وہ کہتی ہیں کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے، کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے غفور الرحیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی پریشانیوں سے گزار کر اور سجدوں کی جب توفیق دی، جب تہجد کی توفیق دی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں ٹھیک کر دیا، ان کی بیماری کو ختم کر دیا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے ہسبینڈ نے ان کو بولا کہ ہم دوبارہ سے پیچ اپ کر لیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہمارے اسلام میں، لیکن کہتی ہیں مجھے اب تو خیر اس بات پہ ہنسی آتی ہے، لیکن اب وہ الحمدللہ ایک بہت ہی اچھی انٹرپرینور ہیں اور وہ اپنا بزنس چلا رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اب ویل سیٹلڈ ہوں، اللہ کا بہت شکر ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس نے میرا ساتھ دیا، میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا، اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ وہ اب اپنے بچوں کا آن پہ خرچہ کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی ہر چیز کی جو بھی مینٹیننس ہے وہ خود کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بالکل ٹھیک کر دیا، اور انہوں نے بار بار اس چیز کو مجھے بولا کہ میں پڑھوں، بتاؤں آپ لوگوں کو کہ تہجد کی نماز سے ہی وہ ٹھیک ہوئیں، اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنی پکچر بھی سینڈ کی، ماشاءاللہ سے وہ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے، اور اللہ کا بہت کرم ہوا ان پر، اللہ کا شکر ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اب میرے بال بھی آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، نارمل ہو رہا ہے، ہر چیز بالکل نارمل ہو رہی ہے، لیکن کہتی ہیں ڈاکٹر بہت حیران تھے، اور ڈاکٹرز نے اس بات کو کہا چیزوں کو شیئر کر کے ڈاکٹرز کو بھی دیں، تاکہ جب ان کے پاس کوئی ایسے پیشنٹس آئیں کہ ان کے لیے وہ موٹیویشن بنے، اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس ہاسپٹل میں جا کے لیکچرز دیے ان پیشنٹس کے لیے جو کینسر کے پیشنٹس تھے، اور ان کو تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا، سکھایا، اور بس دیکھیں جی اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدلتے ہیں، کیوں نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، ہمیں انسان تکلیف دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اپنے سجدوں میں بلا لیتے ہیں، اور جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کرتے، ہم لوگوں سے دوستی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں سے ہمدردیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان سسٹر کو شفا دی ہے، ان کی پریشانی کو دور کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب بیماروں کو شفا دیں جو اس ٹائم بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کا ایک سجدہ قبول کر لیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، یا کسی کا بھی سننے والے کا اللہ پاک کوئی سجدہ قبول کر لیں، سب کے دلوں کی دعائیں قبول ہوں، آمین ثم آمین۔ اور اب میں آپ کے ساتھ سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ سسٹر نے مجھے انسٹا پر میسیجز کیے تھے، ان سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بہت زیادہ یہ پریشان تھی، اور ان کو ڈپریشن سے ریلیٹڈ پرابلم تھی، او سی ڈی۔ اگر کسی کو پتہ ہے او سی ڈی کے بارے میں، او سی ڈی بہت ہی زیادہ میں کہوں گی تکلیف دہ چیز ہے، اور یہ لکھتی ہیں السلام علیکم، ابھی میں چاہوں گی میرے الفاظوں کو آپ اپنی ویڈیو میں شیئر کریں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طریقے سے تہجد میں بلایا اور اپنے قریب کر لیا۔ اور یہ لکھتی ہیں مجھے 3 سال ہو گئے تھے او سی ڈی ہوئے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ او سی ڈی ہے، میں اتنا ڈپریشن میں تھی کہ کوئی خوشی مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی، گھر والے باتیں سناتے تھے، تم اچھی بھلی ہو، ہر وقت پڑی رہتی ہو ایک جگہ، اور جب میں کہتی تھی کہ میرا دل گھبراتا ہے، مجھے کچھ ہوتا ہے، لوگ تنگ پڑتے تھے، تم تو اچھی بھلی ہو، کس طرح کی باتیں کرتی ہو، کیونکہ آپ ہی لوگوں کو بھی اپنے آپ سے ہی کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو سن لیں۔ میں نے سب کو دیکھ لیا، اپنے اس مشکل حالات میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا،
میں سارا دن روتی رہتی تھی اور پریشان رہتی تھی، سارا دن میرا رونے میں ہی گزر جاتا تھا۔ میں کہیں چلی بھی جاؤں تو OCD کے تھاٹس مجھے آتے تھے اور وہ ڈپریشن دیتے تھے اور وہ بہت زیادہ ان کو پریشانی دیتے تھے۔ آپ کو میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی مجھے کیا ہوتا تھا۔ میں آلریڈی ڈپریشن میں تھی OCD کی وجہ سے، اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم کیا ہر وقت بیٹھی رہتی ہو اور منہ بنا کر بیٹھی رہتی ہو۔ مجھے جب پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو میسیجز کیے، آن لائن سائیکالوجسٹ سے بھی بات کی، کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تھا۔ ایک تو کہتے کہ مجھے اپنی پکچر بھیجو ورنہ اپنا علاج کہیں اور سے کروا لو۔ مجھے اتنا رونا آتا تھا ان باتوں پر، بس پھر میں نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے روں گی اور بس اللہ سے ہی مدد مانگوں گی۔ میں نے کچھ ہفتے اپنے رب کے سامنے رو کر دعا کی اور میں اتنا بہتر ہو گئی ہوں کہ بہت زیادہ مجھے اب اپنی لائف بہتر لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ میں مزید ٹھیک ہو رہی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے ہاتھوں تذلیل ہونے سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اور تہجد کی نماز سے جی ان کا اللہ تعالیٰ نے شکر ہے، OCD کی جو پرابلم تھی، جو ڈپریشن اور انزائٹی کی پرابلم تھی، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے رو کر اپنی پریشانی کو، اپنے دکھ درد غم کو اللہ تعالیٰ کو بتایا اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا۔ اور یہ کہتی ہیں جو دنیاوی لوگ تھے انہوں نے ان کو بہت تکلیف دی، اور واقعی میں دیکھیں کبھی کبھی ہمیں اپنے جو ہوتے ہیں نا، ہمارے بہت تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کن حالات سے گزرے ہیں، کن چیزوں سے گزرے ہیں۔ وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا گہرا صدمہ، کتنا گہرا ٹراما ہمارے اندر سے گزر رہا ہے۔ اور بہرحال دیکھیں، اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں سے ڈپریشن سے ریلیٹ کرتا ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے میری، اس کی ہیلپ کریں، اس کی بات کو سنیں، اس کو وقت دیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم وقت دے دیں گے، اس انسان کو وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آپ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اسے آپ کا اس وقت کندھا چاہیے ہوتا ہے۔ تو پلیز گھر والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی فرد ہے آپ کے گھر کا، تو پلیز اس کو سنیں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان کو بھی میں کہنا چاہوں گی ڈپریشن سے ریلیٹڈ اگر مجھے کوئی بھی سن رہا ہے تو پلیز اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں تہجد کے وقت، تہجد کی نماز کو ادا کریں، 5 وقت اللہ تعالیٰ نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ جیسا مرضی آپ کا ڈپریشن ہے نا، نماز میں سکون ہے، دل کا سکون ہے، روح کا سکون ہے۔ نماز سے بڑھ کر کہیں پر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان بہنوں کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، ڈپریشن کو دور کیا، انزائٹی کو دور کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری بھی پریشانیوں کو، ڈپریشن کو، انزائٹی کو اللہ تعالیٰ دور کریں، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیں، برے خیالات سے محفوظ رکھیں۔ اپنے آپ کو پلیز وضو میں رکھا کریں۔ وضو جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، ہمارے لیے پروٹیکشن شیلڈ ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کریں۔ جن کو خاص طور پہ ڈپریشن اور انزائٹی ہوتا ہے تو وہ لازمی پڑھا کریں، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور نمازوں کو جی قضا نہ کریں، جب اذان ہو نماز ادا کریں فوراً سے پہلے۔ امید کروں گی کہ آج کی جو ویڈیو تھی، آج کی جو میریکل سٹوریز تھیں، انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا، ہمت اور حوصلہ دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر سے بہترین کرے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کوائریز ہوں تو ڈسکرپشن میں انسٹا کی ID دے دوں گی، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ نینو اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔